مہینے میں روزہ رکھ کر کے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر کے بھی ہم غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، لوگوں کی عزت و آبرو پر حملہ کر رہے ہیں، تو معاف کیجئے، ہمیں اور آپ کو بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی مطلب نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جو روزہ رکھ کر کے، جو 15 گھنٹے بھوکے اور پیاسے رہ کر کے بھی جھوٹ بولتا ہو، غلط کام کرتا ہو، غلط باتیں منہ سے نکالتا ہو، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے وہ اپنا کھانا چھوڑ دے، اپنا پانی چھوڑ دے، اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کہ مہینے میں روزہ رکھ کر کے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر کے بھی ہم غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، لوگوں کی عزت و آبرو پر حملہ کر رہے ہیں، تو معاف کیجئے۔ اہل حدیث تو نام ہے اسی بات کا، ہم نے بڑے بڑوں کے در کو چھوڑا ہے، مصطفیٰ کے در کو تھامنے کے بعد ہم نے یہ کہہ کر کے چھوڑا ہے کہ ہمارے سامنے روشن دلیل موجود ہے، ہمارے سامنے کتاب و سنت کا نص موجود ہے۔ اگر آج اس دور میں اہل حدیث کو بدترین فرقہ کہتا ہے اور ہمارا نوجوان اس کو اپنا آئیڈیل مانے، ہمارا اہل حدیث نوجوان اس کے اسٹیٹس اپنے موبائلوں پر لگائے، اس کو اپنا پیشوا سمجھے، اس کی باتیں کرے، تو یہ افسوس کی بات ہے۔ اس کا مطلب کہ ہم نے اپنے منہج کو نہیں سمجھا میرے ساتھیو۔ یاد رکھو، نبی کا جو منہج ہے، صحابہ کا جو منہج ہے، وہ 2024 میں کسی نے بیان نہیں کیا، یہ نبی کے دور سے لے کر نسلن بعد نسل، جنریشن بائی جنریشن یہ منہج قائم رہا، یہ مسلک قائم رہا، یہ دعوت قائم رہی۔ ابن تیمیہ اسی کے دائی، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب اسی کے دائی، ہندوستان میں شاہ اسماعیل شہید اسی کے دائی، میاں صاحب نذیر حسین محدث دہلوی اسی کے دائی، یہ بڑے بڑے ہمارے اکابر ہیں۔ یہ اہل حدیث کا اسٹیج رہا، یہ اہل حدیث کا پلیٹ فارم رہا کہ اپنے بڑے بڑے اکابر کی بھی اگر کوئی بات غلط پائی گئی دلیل کی روشنی میں، ہم نے احترام تو کیا ہے، ہم نے تعظیم تو کی ہے، مگر ان کے اس موقف کو قبول نہیں کیا۔ اہل حدیث تو نام ہے اسی بات کا، ہم نے بڑے بڑوں کے در کو چھوڑا ہے، مصطفیٰ کے در کو تھامنے کے بعد ہم نے یہ کہہ کر کے چھوڑا ہے کہ ہمارے سامنے روشن دلیل موجود ہے، ہمارے سامنے کتاب و سنت کا نص موجود ہے۔ اگر آج اس دور میں اہل حدیث کو بدترین فرقہ کہتا ہے اور ہمارا نوجوان اس کو اپنا آئیڈیل مانے، ہمارا اہل حدیث نوجوان اس کے اسٹیٹس اپنے موبائلوں پر لگائے، اس کو اپنا پیشوا سمجھے، اس کی باتیں کرے، تو یہ افسوس کی بات ہے۔ اس کا مطلب کہ ہم نے اپنے منہج کو نہیں سمجھا۔ اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھنا پڑے گا۔ اللہ کی قسم دل دکھتا ہے جب فجر کی نماز میں یہ چند بوڑھے ہمیں مسجد میں نظر آتے ہیں۔ نوجوان کہاں مر گئے؟ میری قوم کے نوجوان کہاں مر گئے؟ وہ رات کو 2 بجے تک 3 بجے تک واٹس ایپ پر چیٹنگ کرتے رہے، لڑکیوں سے باتیں کرتے رہے، عیاشیاں کرتے رہے، فیس بک کی ریلز دیکھتے رہے، یوٹیوب کے شارٹ دیکھتے رہے، بے حیائی کے مناظر دیکھتے رہے۔ رات کو 3 بجے تک ہمارا نوجوان یہ سب دیکھ رہا ہے، اور فجر کی اذان جب ہوتی ہے اور مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، ہمارا نوجوان بستر پہ سویا رہتا ہے۔ میرے نوجوانوں، یہ اذان کی آواز صرف 70 سال والوں کے لیے نہیں، آپ کے لیے بھی ہے۔ اور میرے رب کی قسم، آپ جب فجر کی نماز میں اٹھ کے جاتے ہیں، شیطان ذلیل ہوتا ہے، شیطان پچھتانے لگتا ہے کہ میں اس نوجوان کو کیسے روک نہیں پایا، اس کو میں فجر کی نماز میں کیسے میں روک نہیں پایا۔ نوجوانوں، اپنے آپ کو نماز کا پابند بنا لو۔ اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھنا پڑے گا۔ اللہ کی قسم دل دکھتا ہے جب فجر کی نماز میں یہ چند بوڑھے ہمیں مسجد میں رمضان بھی اپنے آپ میں ایک مدرسہ ہے، ایک اسکول ہے، ایک تربیت گاہ ہے۔ جب 1 مہینے کا رمضان آپ اچھی طریقے سے گزار لیتے ہیں، اللہ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے جس طریقے سے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یہ مت سمجھنا کہ 12-14 گھنٹے بھوکے رہنے کا حکم صرف تمہیں دیا گیا ہے، تم سے پہلے کی امتوں کو بھی روزے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے انہوں نے طریقہ بدل ڈالا۔ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ہاں، ہمارے برادران وطن بھائیوں کے ہاں بھی روزہ رکھا جاتا ہے، مگر اس روزے کی حالت میں وہ اناج نہیں کھا سکتے۔ کچھ ایسا مسئلہ ہے ان کے ہاں۔ کچھ ایسے بھی روزے رکھے جاتے ہیں جہاں آپ کھا تو سکتے ہیں لیکن لکوڈ نہیں لے سکتے، پانی نہیں لے سکتے۔ لیکن اسلام نے جو روزے کا حکم دیا، اس روزے میں آپ کے اوپر بنیادی طور پر 3 چیزوں کو حرام قرار دیا گیا۔ کچھ کھا نہیں سکتے، کچھ پی نہیں سکتے، اور بیوی کے قریب نہیں جا سکتے، بیوی سے ملاقات نہیں کر سکتے۔
فرمایا کتبہ علیکم الصیام، تم پر روزے فرض قرار۔ رمضان بھی اپنے آپ میں ایک مدرسہ ہے، ایک اسکول ہے۔ آج عشق چل رہا ہے، عشق چل رہا ہے، محبت چل رہی ہے۔ اسلام میں محبت کی صرف ایک شکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ نکاح کے ذریعے محبت کی جائے، شوہر اپنی بیوی سے محبت کرے، اور باقی محبت کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ محبت نہیں ہے، یہ لشٹ ہے، یہ ہوس ہے، یہ واسنا ہے، یہ شہوت ہے، یہ اپنے جسم کی بھوک کو مٹانا ہے۔ اسلام کے اندر اس محبت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ محبت اگر ہے تو اسلام کہتا ہے نکاح کے ذریعے محبت پیدا ہوتی ہے۔ آج ہمارا نوجوان زناکاری کی طرف جا رہا ہے۔ کوئی عورت اگر اس کو ذرا سا ہنٹ دے دے، سگنل دے دے، ہمارا نوجوان بیچارہ سرپٹ بھاگتا ہے اس کی طرف۔ آج عشق چل رہا ہے، عشق چل رہا ہے، محبت چل رہی ہے۔ اسلام میں محبت کی صرف ایک شکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ نکاح کے ذریعے محبت